بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شام غریباں کے متعلق بیان ہونے والی روایات کا خلاصہ۔ دوستو، جس وقت میں کتب مقاتل اور کتب تاریخ میں ان واقعات پر ریسرچ کرنے میں مصروف تھا تو مجھے ایسے لاتعداد سوالات کا سامنا کرنا پڑا کہ جن کا جواب بظاہر ایک معمہ تھا، مگر ان سوالات کے جوابات سے عظمت آل محمد علیہم السلام کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور واضح ہو سکتا ہے۔ اگر ایک غیر جانبدار انسان ذاتی رجحانات کو علیحدہ رکھ کر سوچے اور ان کتابوں سے خالص صداقت کو تلاش کرے تو سچائی اور حقیقت حاصل ہو سکتی ہے۔ حالانکہ ہمارے مقررین کا رویہ ہمیشہ اعتدال سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ مثلاً فضائل کے بیانات میں انتہائی اعلیٰ صفات و اختیارات کو پاک خاندان علیہم السلام کے ہر فرد کے لیے ثابت کر دیا جاتا ہے، مگر جس وقت یہی مقررین صاحبان مصائب کے بیان میں مصروف ہوں تو ان کا رویہ انتہائی جارحانہ اور عامیانہ ہوتا ہے، اور یہ فضائل کی مکمل تقریر کو بالائے طاق رکھ کر پاک خاندان علیہم السلام کو انتہائی مجبور اور بے بس عام اور سطحی انسان کے برابر کھڑا کر کے ان کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ان میں اتنا حوصلہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو عرب کے تمام لوگوں میں موجود تھا۔ یہ بھی ہے کہ ان کے فضائل اور مصائب کے بیان میں دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ جس طرح ایک صاحب نے ایک موقع پر امام اول سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے دست قدرت شعار میں عصائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تو بڑھ کر عصا کا بوسہ لے لیا، مگر جو پاک ذات عین ذات رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانی کی حیثیت رکھتی تھی انہیں سلام تک نہ کیا۔ بینہ یہاں بھی ایسا مظاہرہ ہو رہا ہے، یعنی دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ اس میں صرف مقررین ہی نہیں بلکہ صاحبان کتب مقاتل بھی ملوث ہیں، مگر میں ذاتی طور پر ان مورخین کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہر قسمی متضاد و متناقض واقعات کو جمع تو کیا ہے۔ اس کا فائدہ صرف اور صرف اس شخص کو پہنچ سکتا ہے کہ جو شخص خالص صداقت کا متلاشی ہو اور ذاتی مفادات سے ماورا ہو کر اصل حقائق کو تلاش کرتا ہے۔ دوستو، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جس وقت ظاہراً پاک پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کا کوئی وارث باقی نہ رہا اور ظالمین و ملائین ازل ہر طرف سے بے خوف ہو کر مصروف ظلم ہوئے تو اس وقت کے واقعات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، پہلا حصہ وہ ہے کہ جب امت نابکار نے تبرکات محمد و آل محمد علیہم السلام کو جبراً لوٹا۔ اس حصہ سے متعلق تمام واقعات اسی بیان میں آ جاتے ہیں۔ نمبر دو، دوسرا حصہ وہ ہے کہ پاک خیام کو کس طرح سیراب کیا گیا با الفاظ دیگر خاکم بدہن کس طرح نظر آتش کیا گیا۔ خلاصہ روایات یہ ہے، جس وقت ہم حصول اسباب کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف انداز میں لکھی ہوئی نظر آتے ہیں۔ مثلاً کچھ روایات اس طرح ہیں کہ جس وقت ظالمین امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کر چکے تو پھر وہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے آ کر ایک ہنگامی انداز میں خیام پر حملہ کیا یا ہلہ بول دیا اور بغیر رکے خیام میں داخل ہو گئے، اور جو سامان جس کے سامنے آیا وہ لوٹتا رہا، اور جس ظالم کے سامنے جو بھی مستور آئی تو اگر اس کے پاس کوئی زیور بھی تھا تو وہ بھی نوچ کر چھین لیا گیا۔ اور اس لوٹ کسوٹ اور چھینا چھپٹی میں اکثر مستورات صلوات اللہ علیہن کے نعوذ باللہ گوش ہائے عطر بھی دریدہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک الکفر والطغیان۔ بہت سی مستورات کو تماچے مارے گئے جس کی وجہ سے ان کے رخسار زخمی ہو گئے، کچھ مستورات پر نیزوں کے وار کیے گئے، سب کی چادریں اور بھرکے لوٹ لیے گئے، اور کچھ راویوں نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ نعوذ باللہ امت کے ظلم سے کئی مستورات، یہ اس سے آگے میں بیان نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک الکفر۔ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظالمین نے شہادت عظمیٰ کے بعد نماز جمعہ ادا کی، پھر بہت سے اور مظالم کیے، پھر خیام کے قریب آئے۔ سب سے آگے عمر ابن سعد ملعون تھا،
جب انہوں نے خیام کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اس وقت پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنی پاک کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو بھیجا کہ جا کر ظالمین سے کہو کہ ہمارے خیام کے اندر نہ آئیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ ہم آخری کنات کے دروازے پر رکھ دیں گے۔ وہ کسی ایک ملعون کو بھیج کر وہ سب مال و اسباب اٹھا لیں، پھر اسے آپس میں بانٹ لیں، مگر حرم رسالت و نبوت کے اندر قدم رکھنے کی جسارت نہ کریں۔ اس پیغام کے بعد عمر ابن سعد ملعون نے تمام فوج کو حکم دیا کہ وہ خیام سے دور ہٹ جائیں۔ اس وقت پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے تمام پردہ داروں کو حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو سامان بھی موجود ہے اپنے پردے کا صدقہ سمجھ کر باہر رکھوا دے۔ اس وقت کچھ پاک مستورات صلوات اللہ علیہ نے اپنے زیورات میں سے کچھ تبرکات اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا تو پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ پردے سے کوئی چیز پیاری نہ کرو، تم ہر چیز باہر رکھو، یعنی اپنے پاس کچھ بھی باقی نہ رکھو کہ جس کے لالچ میں ان ملائین کو اندر داخل ہونے کا جواز مل سکے۔ تمام پاک پردہ داروں صلوات اللہ علیہ نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ جس وقت تمام مال و اسباب جن میں زیورات اور کپڑے وغیرہ بھی شامل تھے باہر آخری کنات کے قریب رکھ دیا گیا تو جناب فضہ پاک سلام اللہ علیہ نے ظالمین کو حکم دیا کہ اب آ کر یہ سامان اٹھا لو۔ اس وقت ایک ظالم آخری کنات کے اندر آیا اور تمام سامان اٹھا کر لے گیا، پھر ظالمین میں اس اسباب کی بندر بانٹ شروع ہو گئی۔ اس موقع پر ان کے آپس میں جھگڑے بھی ہوئے اور تلواریں بھی نیام سے باہر آئیں۔ نمبر 3، کچھ روایت میں یہ بیان سامنے آتا ہے کہ ظالمین پہلے تو خیام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مگر جو سامان خیام اطہر سے باہر آیا وہ ان کی توقع سے بہت کم تھا، اس لیے انہوں نے پھر خیام پر حلہ بول دیا اور خیام اطہر کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا۔ جب پاک خیام ٹھنڈے ہونے لگے تو باہر تمام ملائین اپنے گھوڑوں پر سوار اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو بھی باہر سے پامال کر دیا جائے یا لوٹ لیا جائے، سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب خیام کو ٹھنڈا کیا جا رہا تو جو پاک مستور بھی خیام سے باہر تشریف لے آتی، نعوذ باللہ، یہ ظالم اس مستور کے پیچھے گھوڑے دوڑا کر اس کے زیورات اور چادریں لوٹ لیتے، اور بھی اس طرح کے بہت سی گستاخانہ روایات ہیں جنہیں کوئی شریف آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایک روایت پاک سیدہ شریکت الحسین معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ سے بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ابن سعد ملعون نے خیام کو لوٹ لینے کا حکم دیا تو ہم خیام کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ اس وقت ارزق ملعون خیام کے اندر داخل ہوا اور ہمارے خیام میں جو کچھ بھی موجود تھا وہ زبردستی لوٹ کر اور اٹھا کر باہر چلا گیا، اور جاتے ہوئے اس نے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمہ کی طرف دیکھا تو وہ چمڑے کے بستر پر آرام فرما تھے۔ اس ملعون نے وہ بستر بھی اتنی بے دردی سے حاصل کیا کہ سرکار بیمار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو زینت بخشی۔ سرکار شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیوہ دلہن نے پاؤں میں پازیب یا کڑے پہنے ہوئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک الکفر، اس ظالم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں جبرن اتار لیا۔ پازیب اتارتے ہوئے ملعون رو بھی رہا تھا۔ جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو کسی مستور نے سوال کیا کہ اے ملعون، تو ظلم بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس ملعون نے جواب دیا کہ میں آپ کی غربت پر رو رہا ہوں اور یہ زیورات اس لیے اتار رہا ہوں کہ اگر میں نہیں اتاروں گا تو کوئی اور اتار لے گا۔ پھر اس ملعون نے گوشوارے بھی نوچ لیے جس کی وجہ سے پاک دلہن صلوات اللہ علیہ کے گوش ہائے عطر زخمی ہو گئے۔ یہ روایت بھی 4 مستورات سے منسوب ہے، یعنی معصومہ پاک صلوات اللہ علیہ، دلہن شہزادہ امیر قاسم صلوات اللہ علیہ، پاک بیمار مدینہ بی بی صلوات اللہ علیہ جو کہ اس وقت مدینہ میں تھیں، اور پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کی چھوٹی پاک ہمشیر جناب ام معصوم بی بی صلوات اللہ علیہ سے۔ پاک معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے گوشوارے نوچ لیے جانے کا ذکر کئی مقامات پر مختلف صورتوں میں ہوا ہے۔ مثلا پہلی بار جب یہ پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے میدان میں گئیں اور راستے میں شمر ملعون سے دریافت فرمایا کہ یا شیخ حل رائت ابی،
تو یہاں شمر ملاؤں نے ان کے دونوں گوشوارے نوچ لیے اور گوشہائے عطر بھی زخمی کر دیے۔ دوسری بار یہاں ذکر ہے کہ جب ظالمین خیام کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت خولی ملاؤن نے گوشوارے نوچ لیے تھے اور گوشہائے عطر زخمی کر دیے تھے۔ تیسری بار مقتل گاہ میں جس وقت تمام پردہ دار صلوات اللہ علیہ آخری وداع کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے شمر ملاؤں نے انہیں جبرن اٹھانے کی کوشش کی تو اس موقع پر پاک معظمہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے گوشوارے نوچے گئے۔ مورخین اور صاحبان مقتل کا اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ خیام کس دن لوٹے گئے تھے۔ مثلا کچھ کہتے ہیں کہ 10 محرم کی شام تھی، جمعہ کا دن تھا، اس وقت خیام کو لوٹا گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ خیام کو اتوار کے دن یعنی 12 محرم کو لوٹا گیا۔ ابن اسیر کی روایت کے مطابق یوم عاشور کے بعد 2 دن تک کربلا میں قیام رہا، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ہفتہ یا اتوار کے دن خیام کو لوٹا گیا ہو۔ بہرحال ان روایات میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوستو ہمارا سلسلہ آگے جاری ہے، آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں مزید چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اب آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا مسرت المعصومین، اللہ جل یا وارث آل ابا، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔